علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے ولیج کندی منڈل سنگاریڈی ڈسٹرکٹ کے دیہات کے ایک مسجد کا ایشو پورے تلنگانے میں گشت کر رہا تھا، تو اس کے حوالے سے اس کی سچائی اور حقیقت کو جاننے کے سلسلے میں اور اس ایشو کو مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں جمعیت العلماء کے صدر محترم عالی جناب پیر شبیر احمد صاحب دعوت برکاتہم نے بھی توجہ دلائی، اور ایسے ہی مقامی ذمہ دار محترم عالی جناب عبدالسبحان صاحب، شفیع صاحب، اور ایسے ہی ابو بکر صاحب اور ڈاکٹر صاحب، ایسے بہت سارے احباب نے اس سلسلے میں کوشش کی۔ تو ہم لوگ بھی میں نے غریب نواز سوسائٹی سنگاریڈی کے چیئرمین عالی جناب جاوید علی قادری صاحب سے گزارش کی کہ اس مسئلے کو بجائے یہ کہ یہ کورٹ میں جائے، پی ایس میں جائے، بات چیت کے ذریعے سے حل کرنے کی کوئی شکل ہم لوگ سوچیں گے۔ تو محترم عالی جناب جاوید علی صاحب قادری صاحب نے، چونکہ ان کے تعلقات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو کنڈل ریڈی ہے ZPTC اور اسی کے اہلیہ سرپنچ ہیں، ہم براہ راست ان کے پاس جا کے بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور یہی بات کی ہدایت جمعیت کے صدر محترم کی جانب سے دی گئی تھی، اور یہی بات ہمارے سابقہ MLA عالی جناب چنتا پربھاکر صاحب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سے صحیح حل کیا جائے۔ تو ان سب بڑے ذمہ داروں کے کہنے پر آج صبح 7 اکتوبر جمعہ کے دن صبح فجر کے بعد میں غریب نواز سوسائٹی کے چیئرمین عالی جناب جاوید علی قادری صاحب، ہم دونوں مل کے بیت اس ولیج اور گاؤں میں پہنچے ہم لوگ، اور وہاں کے سرپنچ اور کنڈل ریڈی ZPTC صاحب کے سیدھا گھر پر گئے، اور ہم لوگوں نے ان سے معلومات حاصل کی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے سنایا، اور بہت دوستانہ انداز میں اور بات سننے اور سمجھنے اور قبول کرنے کے انداز میں انہوں نے ہم لوگوں سے بات چیت کی اور تفصیل سنائی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو جگہ ہے، اس گاؤں کا حال یہ ہے کہ وہاں صرف ایک مسلمان ہیں، اور ان میں سے بھی ان کے رشتہ دار یہاں سنگاریڈی میں مسجد قباء کے پاس، ان سے بھی ہمارے جمعیت کے جنرل سیکریٹری صاحب نے ملاقات کی تھی، شفیع صاحب نے، تو وہ لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو جتنے مسلمانوں کی درگاہیں ہیں یا عبادت گاہیں ہیں، وہاں چراغ لگانا، وہاں منتیں کرنا اور وہاں جا کر نیاز وغیرہ کرنا، یہ وہاں کے نان مسلمس بھی کرتے ہیں۔ تو اس جگہ کو جہاں کا یہ ایشو ہے، اس جگہ کے سلسلے میں وہاں کے کنڈل ریڈی صاحب نے کہا کہ اس جگہ کو گڑی کہا جاتا ہے، اور یہاں ہم لوگ اس کی صفائی کرنا، وہاں جانا آنا، عیدوں کے موقع سے ہم لوگ جاتے آتے رہے ہیں۔ تو اس مرتبہ کے دسہرے کے موقع سے بھی ان لوگوں نے کچھ خصوصی طور پر وہاں اہتمام کیا، اور اس کو صاف کر کے اس پہ گیرو رنگ لگایا، اور ایسے ہی انہوں نے اس پر زعفرانی جھنڈا بھی چڑھایا تھا، جس کی اطلاع اور جس کی ویڈیو وائرل ہوئی پورے تلنگانے کے سطح پر ذمہ داروں کی طرف سے بات اٹھائے جانے کی وجہ سے۔ اور تو ان کا یہ تھا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ گڑی کہا جاتا تھا اس کو، یہ خیال سے ہم لوگوں نے اس کو کیا، اور 15 دن سے صاف صفائی چل رہی ہے۔ وہاں کے سرپنچ اور ZPTC صاحب اور دیگر غیر مسلموں نے یہ کہا کہ یہ کام صفائی کا وغیرہ 10-15 دن سے چل رہا ہے، اگر اسی وقت ہم کو یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا جاتا کہ یہ مسلم پراپرٹی ہے اور یہ مسلمانوں کی جگہ ہے اور اس پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو ہم وہاں تک نہیں جاتے، وہ ایشو ہی نہیں بنتا۔ جب پورا کام ہو گیا اور جب ہم دسہرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے اور اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دینے سے ہم کو ایک تکلیف ہوئی اور ہمارا نام خراب ہوا، یہ ان لوگوں نے کہا۔ اس کے بعد یہ بات کے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آگے بھی اگر اس کو ریکارڈ میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مسجد ہے
اور اوقاف کی جگہ ہے، تو ہم خود اپنے سرمایے سے، اپنی محنت سے اس کو آباد اور اس کو روشن رکھنے کی پوری کوشش کریں گے اور ہم ساتھ دیں گے۔ ہمارے درمیان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی فیلنگ نہیں ہے مسلم اور نان مسلمس کے۔ جتنے ایشوز ہوتے ہیں اور جتنا ترقی کرانے کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں، ایک مسلمان کو جو وہاں ہے اس کو بسانے کے لیے، اس کو لینڈ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس کو لینڈ بھی اس کے نام پہ ہم نے رجسٹر کیا اور اس پر ہم آباد کرنے کی فکر کی، تو ہمارا کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے مسلم نان مسلم یا مسجد مندر کا کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے۔ ہم لوگ بس غلط فہمی میں یہ چیز ہوئی۔ اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، ابھی درگاہ کو بھی بتایا انہوں نے، وہاں قریب میں ایک درگاہ ہے، اس کی پوری صفائی اور وہاں پر نیاز اور وہاں پر قربانیاں اور وہاں منتیں ماننے کا ان کا معمول ہے، تو آئندہ بھی یہی رہے گا اگر وہ ریکارڈ میں ثابت ہو جائے۔ پھر اسی دوران ہمارے چیئرمین غریب نواز سوسائٹی کے عالی جناب جاوید علی قادری صاحب نے بہت محبت کے ساتھ ان سے گزارش کی کہ آپ یہ بھگوا جھنڈا جو لگایا ہے، اگر آپ اس کو نکال دیں تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اور ان کے فیض اور ان کے نام کی برکت تھی، ورنہ تو کیس بھی ہوا، پولیس بھی آئی، پروٹیکشن بھی ان کو دیا گیا، ان کو مہیا کیا گیا، لیکن بھگوا جھنڈا وہاں سے نہیں نکلا تھا۔ یہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی برکتیں تھیں کہ ہماری بات کو انہوں نے تسلیم کیا اور ہمارے سامنے بھگوا جھنڈا اس مسجد سے نکال دیا گیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ وہاں کی حالت ہے، اور میں سارے مسلمانوں سے ریاست کے اور بالخصوص سنگاریڈی کے مسلمانوں سے یہ اپیل و گزارش کروں گا کہ اس کو کوئی ہندو مسلم منافرت کا، دوریوں کا، تعصب کا، لڑائی جھگڑے کا ایشو نہ بنائیں، بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ بات چیت کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جمعیت العلماء کا یہ پہلے بھی سوچنا ہے، اپنی سوچ ہے، آئندہ کے سلسلے میں بھی، اور اولیاء اللہ کا طریقہ بھی اس ملک میں بات چیت کے ذریعے، مصالحت کے ذریعے سے بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے ایک قدم حل کی طرف یہ کام بڑھا ہے۔ اس موقع پر میں جتنے بھائیوں نے کوشش کی ہے اس سلسلے میں، سابقہ کونسلر ابو بکر صاحب جن کی توجہ کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، اور دیگر جتنے لوگ بھی اس میں رہے ہیں جنہوں نے توجہ دلائی کہ یہ کام ہوا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ایسے ہی بالخصوص سابقہ ہمارے MLA چنتا پربھاکر صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے وہاں جانے کے بعد خود سرپنچ صاحب سے، ZPTC صاحب سے بات کی اور کہا کہ یہ ذمہ دار لوگ آئے ہیں، ان کی بات کو مان لینا چاہیے، یہ بات کہہ کے انہوں نے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کی۔ ایسے ہی میں شکر گزار ہوں پولیس والوں کا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز ضرورت ہے تو ہم آ جائیں گے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم کوئی ایشو نہیں بنانا چاہتے، بہت سارے لوگوں کو جمع کرنا نہیں چاہتے، ہم تو بس پیار محبت کے ماحول میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ مسئلہ حل کی طرف گیا ہے۔ میں جن بھائیوں نے کوششیں کی ہوں ان سب کا مشکور ہوں، اور خود اس گاؤں کے جتنے نان مسلمز ہیں جنہوں نے محبت کے ساتھ اس مسئلے کو قبول کیا۔ بعض لوگوں نے تکلیف کا اظہار کیا، جھنڈے کو نکالنا گویا کہ ہمارے سروں کو قلم کر دینے، کاٹنے کی طرح ہے، یہاں تک کی بعض نوجوان رہتے ہیں ہر قوم و ملت میں، جوشیلے نوجوان، تو جھنڈا اتارنا گویا کہ ہمارا سر قلم کر دینے کی طرح ہے، چونکہ کوئی نام مسلم نہیں ہے، وہاں مسلمان ایک مکان ہے، لیکن پھر بھی سابقہ MLA صاحب کے کہنے کی وجہ سے اور موجودہ ZPTC کنڈر ریڈی صاحب کے اور ایسے ہی سرپنچ صاحبہ کی کوشش سے وہ بہت اچھے سے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس جھنڈے کو اتارا ہے، اور آگے کیس کے سلسلے میں اگر ثابت ہو جائے تو وہ آگے مسجد کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں بھی مطمئن ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک تو مسجدوں کو آباد کیجیے، مسجدوں کو آباد نہ کرنے کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اور پیار، امن، شانتی، بات چیت کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے املاک کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔